الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل قتال فيه کبیر، آپ فرما دیجئے اس میں خاص طور پہ قتال کرنا جان بوجھ کے یہ جرم ہے، بڑا جرم ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند اللہ. اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک ٹوک کرنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام کے ساتھ جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے ان کو اس سے خارج کر دینا جرم عظیم ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک. والفتنة أكبر من القتل، فتنہ بردازی کرنا اس قتل سے بھی بدرجہ بڑھ کر ہے. والفتنة أكبر من القتل، فتنہ بردازی کرنا اس قتل سے بھی بدرجہ بڑھ کر ہے. ذی قعدہ اسلامی مہینہ ہے، ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. ذی قعدہ 11واں مہینہ ہے اور ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ. پھر محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. تو زمانہ جاہلیت میں ان کے ہاں تو قتل و قتال ان کا ایک شغل تھا اور یہ مسلسل ان میں جاری رہتا تھا. لیکن زمانہ جاہلیت میں بھی وہ 4 مہینے ان کے ہاں محترم ہوتے تھے، ایک ذی قعدہ، ایک ذی الحجہ، ایک محرم اور ایک رجب. ان 4 مہینوں میں وہ قتل و قتال ان کے ہاں بھی ممنوع تھا. وہ احترام کرتے تھے ان مہینوں کا کہ ان مہینوں میں لڑائی نہیں کرنی. جنگیں چل رہی ہوتی تھیں، لڑائیاں ہو رہی ہوتی تھیں، جب یہ مہینے آتے تو ان کی تلواریں نیاموں میں واپس چلی جاتی تھیں، جنگ رک جایا کرتی تھی. وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے. ہوا یوں، اسلام آنے کے بعد ایک مرتبہ 29 جمادی الثانی یعنی رجب سے ایک دن پہلے خیال تھا کہ چاند 30 کا ہوگا، چاند 29 کا ہوگا، اور وہ ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ایک مشرک کا قتل ہوا. تو انہوں نے اس کو ایک بڑا پروپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں کے ہاں تو ان مہینوں کا بھی احترام نہیں رہا. حالانکہ وہ اس غلطی سے کہ چاند 30 کے بجائے 29 کا تھا وہ مارا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہاں جان بوجھ کے ان مہینوں میں قتل کرنا غلط بات ہے، بہت بری بات ہے، لیکن تمہیں کیا حق بنتا ہے اعتراض کرنے کا؟ تم تو بہت بڑے مجرم ہو انسانیت کے، نسل انسانیت کے تم بڑے مجرم ہو، اس لیے کہ تم اس دین کو روک رہے ہو جس دین کا حاصل دنیا میں امن، عدل، عافیت ہے. تم تو اس دین برحق کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہو. جس دین سے انسانیت کو امن ملتا ہے، عدل ملتا ہے، عافیت ملتی ہے، تم اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہو. تم تو نسل انسانی کے بہت بڑے مجرم ہو. تمہیں تو یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ غلطی سے قتل کیوں ہوا. تم تو خود بدامنی کے راہیں کھولتے ہو. جو لوگ دین اسلام اور دین کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، در حقیقت وہ مسلمانوں کے نہیں نسل انسانی کے مجرم ہیں، کیونکہ وہ امن کے دشمن ہیں، اس لیے کہ وہ عدل و انصاف کے دشمن ہیں.
وہ دنیا میں امن اور سلامتی کے دشمن ہیں، اس لیے کہ یہ سارا زندگی کا حسن ایمان سے ہے، دین سے ہے، اسلام سے ہے۔ جو ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے وہ دنیا میں امن اور سلامتی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، اور اس کا نقصان پوری انسانیت کو ہے، وہ پوری نسل انسانی کا مجرم ہے۔ لیکن گناہوں کی ایک بڑی نحوست ہوتی ہے، اور اس نحوست کا سب سے پہلا اثر اس آدمی کی عقل پہ پڑتا ہے، آدمی کی عقل پہ پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے ملک کے حالات کیسے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے آسمان کے جو آفات ہیں، طوفان ہیں، ہواؤں میں شدت ہے، موسم میں سختی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ایسی کم عقلی ہے کہ گانا بجانا، ناچنا، بے حیائی اور فحاشی اور عریانی، یہ قومی سطح پہ اسے فروغ مل رہا۔ عقل گناہوں کی نحوست سے یہ بدکار لوگ، بے حیا لوگ عقل و دانش سے ہی محروم ہو رہے ہیں۔ انہیں یہ خوف خدا نہیں کہ جس ذات کے ہاتھ میں اس موسم کا نظام ہے، اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو اس موسموں میں اور شدت آئے گی، تمہارے زمینوں کا پانی گم ہو جائے گا، تمہارے دریاؤں کا پانی خشک ہو جائے گا، رحمت کی بارشوں کے بجائے تم پر زحمت اور عذاب کے فیصلے ہوں گے۔ لیکن عقل نہیں، بلکہ یہ سمجھ بیٹھے ان کم عقلی کی وجہ سے کہ اگر دین آ گیا پتہ نہیں کیا ہوگا، اگر مسلمان معاش، اگر لوگوں میں اسلام کی زندگی آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور سچ ہے یہی ہوگا کہ ان ظالموں سے نجات مل جائے گی، ان بدکاروں سے نجات مل جائے گی، ان بے حیا لوگوں سے نجات مل جائے گی، اور انسانیت کو راحت مل جائے گی۔ تو جو دین اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، حقیقت میں وہ امن، سلامتی، عدل، عافیت، زندگی کے سکون کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اور یہ نسل انسانی کے ساتھ بہت بڑی دشمنی اور اس کے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان مہینوں میں قتل کرنا بری بات ہے، جو ایک غلطی سے ہو گیا، لیکن تم تو اللہ کے دین کے راستے سے روکتے ہو، تم تو اللہ سے کفر کر رہے ہو، تم تو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اکبر عند اللہ، یہ جرم تو اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، قتل سے بھی بڑا فتنہ، قتل سے بھی بڑا فتنہ دین اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر، اسے فتنہ قرار دیا، اسے فتنہ قرار دیا۔ فتنہ اس لیے قرار دیا کہ جب دین نہیں ہوگا تو امن نہیں ہوگا، جب دین نہیں ہوگا تو دنیا میں عدل نہیں ہوگا، جب دین نہیں ہوگا دنیا میں عافیت نہیں رہے گی، جب دین نہیں رہے گا دنیا میں کسی کے حقوق محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا، والفتنۃ اکبر من القتل، یہ قتل سے بھی بڑا فتنہ ہے اور بڑی مصیبت ہے، اور جس کا تم ارتکاب کر رہے ہو اس کا ذکر فرمایا کہ یہ جرائم تو بہت بڑی ہوئی ہیں، تمہیں کیا حق بنتا ہے کہ تم اس پہ اعتراض کرو اور تم اس پہ آواز اٹھاؤ کہ اس محترم مہینے میں، وہ رجب کا مہینہ تھا، کہ فلاں کا قتل ہوا اور مسلمانوں نے قتل کیا، تو اس کی مذمت فرمائی کہ تم تو بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتے ہو، اور جو اس مسلمان سے غلطی ہوئی وہ بھی اس مہینے میں غلطی سے، کہ 29-30 کا چاند میں فرق آتا ہے، اس وجہ سے ہوئی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔